السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم میراث کے مسائل پڑھیں گے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے اس کے مال کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے قوانین ہمیں بتائے ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا جانیں گے، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اویئرنیس ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اندر کہ یہ کہیں آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں کہیں بھی دیکھیں کہ یہ معاملہ صحیح ڈیل نہیں کیا جا رہا، تو کم از کم آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے قانون کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی جا رہی، اور آپ ان کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں، تو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں آپ کسی عالم سے صحیح مشورہ کر کے آپ اس معاملے کو حل کریں۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، لیکن جتنی اہم ہے یہ اس علم کو سیکھنا، اتنا ہی لوگ آج اس علم سے، مسلمان خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جو پاکستان اور انڈیا کے لوگ اس علم سے اتنے ہی لاعلم ہیں، اس کی بہت کم پابندی کی جاتی ہے، جبکہ زندگی اور موت ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، ہر گھر میں یہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے علم کو بہت ہی کم لوگ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اچھی طرح سے آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اس علم کو مفید کرے، ٹھیک ہے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کی جو آیات ہے قرآن میں، وہ ہے سورہ نساء کے جو آیات ہیں 11، 12، 13 اور آخر کی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا ایک آیت کو ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ان آیات کی تفصیل تو انشاءاللہ جب اس کی تصریح ہم اس پر پہنچیں گے سورہ نساء پر، تو ہم انشاءاللہ اور اچھی طرح کریں گے۔ ابھی تو صرف قرآن مجید میں میراث کے باب میں سورہ نساء کی تقریباً ابتدائی 3 آیات اور اسی صورت میں آخر میں آیت ذکر فرمائی ہے، اور ان احکام کو فرائض اور اپنی حدود کہا ہے۔ تو علم المیراث کے جو احکامات ہیں، جو علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الفرائض، ٹھیک ہے، علم الفرائض۔ تو ان احکامات کی پابندی اور حفاظت کرنے والے کو جنت کی بشارت دی، اور ان حدود کو تجاوز کرنے والے کو جہنم کی دھمکی دی۔ تو ابھی جو ہم نے آیت نمبر 13 اور 14 ہم نے پڑھی، تو اس کا کیا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نہریں جاری ہیں، اور اسے ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، تو اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، تو وہ آگ میں، جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں پر بہت غور طلب بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں میراث کی آیات بتائی، تو اس میں ساتھ ساتھ جو بھی ان آیات پر عمل کرے گا، اللہ کے فیصلے کے مطابق ورثے کی تقسیم کا اہتمام کرے گا، تو پھر اس کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ کی۔ تو دیکھیں اصول عام طور پر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو، تو ہر حکم کے بعد یہ نہیں فرماتے کہ جس نے کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس کی وراثت کے بارے میں بتانے کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اس پر اللہ کے فیصلے کے مطابق ورثے کو تقسیم کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا اس کو انسان اگنور کر سکتا ہے؟ یہ اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کے معاملے میں انسان اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہر مرنے والے کے مال کے تقسیم کے لیے اس کے خاندان والے جو باقی رہ جاتے ہیں وہ اتنی اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اس کے بالکل احتیاط کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی پابندی کریں. ایسا نہیں ہوتا ہے نا. زیادہ تر میجورٹی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن میجورٹی میں لوگ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جس کا زور ہوتا ہے، جس کا کنٹرول ہوتا ہے، وہ مال کو لے لیتا ہے، اپنے ایکسکیوزز بتا دیتا ہے. کئی خاندانوں میں اس کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے. ابھی ہمارے جاننے والوں ہی میں کسی نے جو اکثر یہ ہوتا ہے نا، جس باپ کے ساتھ جو بھائی ہے، جو باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، یا دوسرے بھائی بہن دور ہیں، جو باپ کے قریب رہتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ باپ کے ساتھ رہا ہے یا قریب رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے کہ جو بھائی باپ کے قریب ہے اس کا تو حصہ ہے، اور جو بھائی دور کام کر رہے ہیں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے. پھر دیکھیں یہاں پر جو نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں نا، تو ہمارے لیے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اگر ول ہوتی ہے، ول نہیں بھی ہے تو قانون کے مطابق جو بھی شوہر مر گیا تو بیوی کو دے دیا گیا مال، بیوی مر گئی شوہر کو دے دیا گیا. اور اس طرح سے ہم لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں جو ہے ہمارا حصہ مل گیا. لیکن ہمیں ایسا یہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ہم بہت ہی غلط کرتے ہیں، اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی فائدہ ہے نا، بعض اوقات اللہ کے احکامات کو ہمیں اگنور کرنا بہت آسان ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر قانونی طور پر ہمیں مال مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے، اور ہم کبھی غور نہیں کرتے. تو یہ بہت آسانی سے اللہ کے قانون کو ہم نے پیچھے ڈال دیا اور گلٹ بھی نہیں فیل کی، سوچا بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسا اس سے ڈرنا چاہیے. اور ہم خاص طور سے دیکھیں مرد اور عورت کے احکامات برابر ہیں. جو بھی حکم احکامات ہیں قرآن میں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تم کو دیتا ہے، یہ حکم دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے، اس میں ہمیشہ مذکر کا صیغہ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو اس کا حکم نہیں ہے. جو عورتیں اس حکم میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی انسان باپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا پورے جائیداد پر اسی کا حق ہے. لیکن اس کو اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے. اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں عورتوں کا اپنا مال رکھنا جائز ہے. عورت کی کوئی بھی، جیسے اگر شوہر کا مہر ملا ہوا ہے، شوہر نے اس کی زندگی میں اس کو کچھ دیا ہے، باپ نے کچھ دیا ہے، خود عورت نے کچھ کمایا ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی احکامات ہیں. ہم کو بھی ہمارا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا مال ہے، اور ہمیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑی اپنی طرف سے جدوجہد کر کے، کوشش کر کے یہ شیور کریں کہ ہمارے بعد کم از کم ہم اپنی طرف سے اپنے بعد والوں کو وصیت کر کے جائے کہ میرے مال کا اللہ کے قانون کے مطابق حصہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس لیے کہ انشاءاللہ اس میں مرنے والا تو موجود نہیں ہوتا، بعد میں کیا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مرنے والا جانے سے پہلے صحیح طرح سے اگر نصیحت کر کے جائے تو وہ پھر پوری طرح سے بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ اس نے تو اپنا کام کر لیا. اب جو پیچھے والوں نے نہیں مانا تو پھر اس کے اوپر اس کا عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں رغبت دلائی ہے کہ تم دین کا علم حاصل کرو. ٹھیک ہے. اس کی حدیث ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم میراث کو سیکھو لوگوں کو سکھاؤ، اسے لوگوں کو سکھاؤ. بس میں ایسا شخص ہوں جسے قبض کیا جائے گا، یعنی موت آئے گی، اور جب بے شک یہ علم اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ دو شخص اگر وارث کے مسئلے میں جھگڑیں گے تو انہیں کوئی ایسا عالم نہ ملے گا جو ان میں فیصلہ کر دے. ٹھیک ہے.
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی اس پر عمل کرنے والے کو، اس پر نہ عمل کرنے والے کو جہنم کی دھمکی دی، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سیکھنے کی ترغیب دی. اور یہ ایک حدیث نہیں، یہ کئی احادیث ہیں جو کہ ہمیں اس علم کی اہمیت بتاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حدیث جو میں نے صرف اس کو لمبا شارٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر صرف ایک حدیث کا ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بہقی اور دارقطنی میں. اچھا، پھر احکام و مسائل کیا ہے، وراثت کے احکام و مسائل کیا ہے؟ تو اس کو فرائض کہتے ہیں، اس علم کو فرائض کہتے ہیں. تو فرائض کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ فرائض فریضۃ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مقرر کیا ہوا، اندازہ لگایا ہوا، حساب کیا ہوا. اور اصطلاح میں کیا ہے اس کا مطلب؟ فرائض کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ علم یعرف به من یرث ومن لا یرث ومقدار ما لکل وارث. فرائض سے مراد وہ علم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون وارث ہے اور کون وارث نہیں ہے، اور ہر وارث کا حصہ حق کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. اچھا، پھر وراثت کی تقسیم کو فرائض کا نام اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرائض کہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فریضۃ من اللہ. یہ ہے اس کا ریفرنس آیت نمبر سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے. اچھا، پھر ارشاد نبوی ہے، یعنی کہ حدیث ہے تعلم الفرائض، یعنی کہ علم سیکھو، فرائض کا علم سیکھو. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر احکامات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے برعکس وراثت کے احکامات میں تفصیلات خود بیان کی ہے. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن میں نماز پڑھو یہ تو کہا گیا ہے، لیکن نماز کی ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ نماز کو کیسے ادا کرو، کتنے آیات پڑھو، کن اوقات میں پڑھو، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے نا. اچھا، اسی طرح روزہ رکھو تو روزے کی تفصیل اللہ نے نہیں بتائی، حج کرو تو حج کی ایک ایک تفصیل نہیں بتائی، زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتائی. لیکن وراثت کی ایک ایک چیز کی تفصیل کہاں سے آئی ہے ہمارے پاس؟ قرآن سے ڈائریکٹ آئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تفصیل سے بتا دیا ہم کو. ٹھیک ہے، اور ہر حقدار کا حصہ بھی خود قرآن میں ہی مقرر فرما دیا گیا. اسی لیے اسے فرائض یعنی مقدر یا مقرر کیے ہوئے حقوق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہماری شریعت میں جو یہ جو ورثے کا قانون ہمیں دیا ہے، یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے، کیوں احسان ہے؟ کہ دیکھیں دنیا کا کیا دستور ہے، ہمیشہ کسی بھی معاملے میں جو انسان جب طاقتور جو ہوتا ہے وہ وہی اپنا اسی کی بات چلتی ہے. ٹھیک ہے، کمزوروں کی دنیا میں کوئی نہیں سنتا. تو مال کے معاملے میں بہت پہلے سے دنیا میں یہی چلا آ رہا ہے کہ جو بھی کمزور ہیں، یعنی خاص طور سے عورتیں، آپ کو پتہ ہے کہ صرف 200 سال پہلے اگر آپ یہ جو برٹش وغیرہ کے قوانین دیکھیں تو جب آدمی مرتا تھا تو اس کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا. بیٹا ہے تو سارا مال بیٹا ہی لے جاتا تھا. بیٹیاں ایک دم سے راتوں رات، ایک امیر باپ کی بیٹی ہوتی تھی اور وہ بالکل غریب بن جاتی تھی. کیوں؟ باپ گیا اور سارا مال بھی ساتھ ہی چلا گیا. تو یہ تو دور کی بات ہے بھی نہیں، صرف 200 سال پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو خاص طور سے، اور اسی لیے سورہ نساء، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ نساء جو ہے وہ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں، تو اس میں وراثت کے قانون کو بھی بتایا گیا اور عورت کا حصہ خاص مقرر کیا گیا. بعض عورتوں کو آج شکایت ہے کہ ہم مردوں کو کیوں ڈبل حصہ ملتا ہے عورتوں سے. ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مرد عورتوں کے ساتھ، تو یہ تو ناانصافی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا چیز بہتر ہے ہمارے لیے.
آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا چلانا، خاندان کے اخراجات کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ بیوی بچوں کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کون ہے جو فائنانشلی اللہ اس سے پوچھے گا کہ وہ اس نے کیوں ٹیک کیئر نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اگر ایک مرد ہے، اس کی بیوی بچے ہیں اور وہ اس قابل ہے کہ وہ کما لے اور ان کی ضروریات کے لیے کچھ کمائے، لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتا، تو کیا وہ گنہگار ہو سکتا ہے اللہ کے نظر میں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھتا ہے، صرف اپنا خیال رکھتا ہے؟ تو کیا وہ گنہگار ہوگا وہ مرد؟ بے شک ہوگا اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے برعکس کیا عورت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ شوہر اور بچے ہیں تو عورت سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں ان کو نہیں ان کی ذمہ داری پوری کی؟ فائنانس کی ذمہ داری اللہ نے عورت پر نہیں ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے مرد کا حصہ بھی دگنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خاص طور سے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور اس کا حصہ ملے۔ اور اس کی جو دلیل ہے ہمارے پاس سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، یعنی جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ کر مرے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، دیکھیں اس کو غور کرنے کی بات ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا تو اب اس کا تو مال تھوڑا ہی تھا تو اب اس کو کیا بانٹے، اس کو جس کے ہاتھ میں آیا وہ لے لے؟ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا بھی ہو یا زیادہ ہو وہ وراثت کے قانون کے تحت ہی، اللہ کے بتائے ہوئے حصوں کے تحت ہی اس کو تقسیم کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اب کیا کریں، ہم بعض دفعہ ہمارے اپنے خاندانوں میں لائن میں ایسا ہو چکا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، یعنی ماں کا انتقال ہوا، اور بچوں کو جیسے وہ وراثت کے قانون کے تحت تقسیم نہیں ہوئی، اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اگر ہماری نالج میں ہے کہ یہ ابھی ریسنٹ بات ہوئی ہے اور اس طرح ہوا ہے اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو فیئر نہیں تھا، چاہے ہم کو زیادہ مل گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم کو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ انشاءاللہ دنیا میں ہم تھوڑا سا بھی نقصان اٹھا لیں گے اور ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ چاہے تو ہمیں اس تھوڑے میں بھی برکت دے دے گا، لیکن ہمیں اب اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو ہمیں دنیا میں ہی کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کے پاس جا کے ہمیں بری جمع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا مال ہے چاہے زیادہ مال ہے، اس میں اللہ نے عورتوں اور مردوں کا حصہ دونوں کا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں اور کچھ موانع ہیں۔ کیا مطلب کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے اس کا حصہ بچتا ہے تو اب وارثوں کو حصہ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ شرائط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اولاد بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں، وارث تو موجود ہے، تو پھر ان وارثوں کے لیے ان شرائط کا ہونا موجود ہے کہ کیا یہ شرائط پر پورے اترتے ہیں وارث یا نہیں۔ اسی طرح کچھ اسباب ہوتے ہیں جب ورثے کی تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح کچھ چیزیں ورثے کا حق ملنے سے محروم کر دیتی ہے، ایسی چیزیں ہیں جس سے وارث بھی ہوتا ہے اور ورثہ بھی ہوتا ہے لیکن وارث کو اس کا حصہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اپنے حق کے حصول کے لیے چند شرائط ہیں جن کا پانا ضروری ہے، چند اسباب ہیں جن کے بغیر حقدار بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور چند رکاوٹیں ہیں جو کسی حقدار کو اس کے حق کی وصولی سے محروم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی تفصیل کیا ہے؟